السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پر واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مدائن صالحہ، جسے مقام الحجر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے، جو قوم سمود کا مسکن تھا۔ اس علاقے میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا قوم سمود پر۔ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے وہاں پڑاؤ نہیں ڈالا، جلد وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ گناہ گاروں کی بستی میں نہ جایا کرو مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے۔ آپ نے اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ آپ نے صحابہ کو اس علاقے میں پانی لینے اور کھانے سے منع فرما دیا۔ کچھ صحابہ کرام نے پانی لے کر جلدی جلدی آٹا گوندھ لیا تھا اور سالن کے لیے بھی پانی ڈال لیا تھا۔ آپ نے وہ آٹا بھی جانوروں کو کھلا دیا، وہ پانی بھی ضائع کر دیا، اور آپ نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ یہ علاقہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان، مدینہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور جب میں نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق تمہارے پاس آ چکی بینہ، آیات نشانیاں اللہ کی، من ربکم، اللہ کی طرف سے، ہٰذِهِ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیا نشانی، فَذَرُوهَا، پر اسے چھوڑو، نظر انداز کرو، تَأْکُلُوا فی ارض اللہ، زمین، اللہ کی زمین پر کھاتے پیتے چھوڑ دو، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور مت چھوؤ اسے، بِسُوءٍ، بری نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ تم پکڑے جاؤ گے، عذاب علیم، بہت دردناک عذاب میں۔ قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ فن تعمیر میں اس قوم کو کمال حاصل تھا۔ قوم سمود کا قرآن میں 23 بار، یعنی 23 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ یہ قوم عاد کی جانشین تھی۔ حضرت صالحہ کا محض یہ کہہ کر انکار کیا کہ یہ ایک انسان ہے، اور حضرت صالح کو اپنی صداقت کے طور پر
کوئی معجزہ پیش کرنے کو کہا تو پھر خود ہی مطالبہ کیا کہ اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی گابن ہو، باہر آتے ہی بچہ جنے۔ ظاہر ہے اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا، گابن ہونا فطری طور پر تو یہ ممکن نہ تھا، لیکن اللہ کی قدرت اور طاقت کو وہ لوگ آزمانا چاہتے تھے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تو اللہ نے اس ایک شرط کے ساتھ یہ معجزہ دکھایا، فرمایا کہ اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر بری نیت سے انہوں نے اونٹنی کو چھوا بھی، کوئی نقصان پہنچایا، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ جو ہیں انہوں نے ایک آدمی کو اس کے لیے یعنی چنا، انہوں نے اس کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پھر اللہ کی طرف سے ان پر 3 طرح کا عذاب آیا۔ ایک چنگاڑ یعنی انتہائی خطرناک آواز تھی، اور طوفان تھا، زلزلہ تھا۔ قوم ثمود جو ہے یہ ان پر 2 گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا عذاب زیادہ آیا۔ فرمایا ایک تو انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو طعنہ تشنیع کا نشانہ بناتے، تمسخر اڑاتے، بس ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ دوسرا ان کی یہ ڈیمانڈ جو تھی کہ اونٹنی نکلے اور وہ سارا اس طرح کا بے وہ آ کر بچہ جنے، تو اس طرح کا معجزہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ایک قانون ہے کہ اگر انسان کو کسی بات کی واضح ہو جانے کے بعد یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ آ جانے کے بعد بھی لوگ اس پر یعنی واضح دلائل مل جانے کے بعد بھی پیغمبروں یا رسولوں کا ساتھ نہ دیا جائے، یا اپنے کسی مبلغ کی مصلح کی اس کی عبادت کو اس کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب میں کمی نہیں، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہی آیا۔ یعنی جب لوگوں پر بات واضح ہو جائے یا کوئی معجزہ ایسا وہ مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، تو پھر عذاب نہیں رکتا، پھر عذاب ضرور آتا ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انسان اگر اللہ پر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا غضب جو ہے وہ ضرور اٹھتا ہے اور پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بھی فی زمانہ دنیا میں چاہیے کہ اگر ہم کسی بات کو صحیح اچھا اس کو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ یہ بات درست ہے، تو پھر بھی اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اس چیز کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون تمام کے لیے برابر ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ یا اللہ میری امت پر کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں کمی ہم نے نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو میں اخلاص بھر دے اور تقوی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔